السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين۔ اور اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو سوجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم کے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ کیا ہیں جن کے آگے تم لوگ مجاور بنے بیٹھے رہتے ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے بھی پایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر کے آیا ہے یا ویسے ہی دل لگی کر رہا ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، دل لگی نہیں ہے بلکہ سچی بات یہی ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس بات کے اوپر گواہی دیتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 51 سے لے کر کے 56 تک، یعنی 51، 52، 53، 54، 56، یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اب یہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے سامنے بیان فرمایا، جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا احیاء کیا اور بت پرستی کے عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کی بھرپور کوشش کی اور جڑ سے اکھاڑ بھی دیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو رشد بخشا، ابراہیم کو اس کا رشد بخشا اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے۔ رشد کا مطلب کہتے ہیں رشد، ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو رشد سے نوازا۔ رشد کہتے ہیں سوجھ بوجھ، ایسی سوجھ بوجھ جس میں انسان صحیح غلط کی پرکھ کر سکے، کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز سے نقصان ہوگا اس کی تمیز کر سکے، کیا خیر ہے اور کیا شر ہے دونوں کے درمیان فرق کر سکے، کس چیز میں ہم کو آگے چل کر کے فائدہ ملنے والا ہے اور کس چیز میں فائدہ نہیں ملنے والا ہے، اس کے بارے میں جو سوجھ بوجھ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رشد۔ صحیح بات، حق بات، خیر کی بات، فائدے کی بات، اس کو ایکسپٹ کر لینا، جس بات سے نقصان ہونے والا ہے اس کو رد کر دینا، اس کو کہتے ہیں رشد۔ اب یہ پورے بات کو سمجھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ رشد سب ہر آدمی کے اندر ہے، الا یہ کہ وہ بھی بالغ نہیں ہوا۔ بالغ جو بچہ نہیں ہوا ہے اس کے اندر ابھی اس چیز کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے، لیکن جو بچہ بالغ ہو جاتا ہے 16، 17، 18، 20، 22 سال کا، 25 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو رشد مل جاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کس چیز سے ہم کو فائدہ ہوگا اور کس چیز سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جتنی زیادہ عمر بڑھے گی اسی قدر وہ رشد پختگی کے ساتھ انسان کے اندر آتا جائے گا۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی، یعنی توریت جو نازل ہوئی، ابھی اس سے پہلے جو 2-3 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو توریت دیا گیا جو فرقان ہے، جو روشنی ہے، جو ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ موسیٰ اور موسیٰ کے توریت سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم کو رشد سے نوازا۔ ابراہیم قوم اور دنیا والوں کے رسم و رواج کے پیروکار نہیں تھے۔ قوم، سماج، گاؤں والے، رشتے ناتے والے اور دنیا والوں کے رسم و رواج کے پیچھے دم ہلا کر کے بھاگنے والے نہیں تھے۔ ہم نے ان کو رشد سے نوازا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ کام کریں گے تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ کام کریں گے تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آج ہے نا دنیا میں کیا کیا چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے سرپٹ بھاگتے ہیں لوگ، بھاگتے ہی نہیں بھاگتے۔
دین کا معاملہ ہوگا، کہیں پر بھی ایک رتی بھی اپنا نقصان ہونے والا ہے، وہاں پر فوراً اپنے قدم کو پیچھے کریں گے۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، اچھے اچھے لوگ کرتے ہیں، جن کے بارے میں ایکسپٹ کر بھی نہیں، وہ بھی کرتے ہیں ایسا کام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور توریت کے مدت پہلے ہم نے ابراہیم کو رشد سے نوازا تھا۔ وہ قوم کے لوگوں کے رسم و رواج کے پیچھے بھاگنے والے نہیں، بلکہ کس بات میں ہمارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے اس کو دیکھنے والے، اور کن باتوں میں ہمارا دنیا اور آخرت کا نقصان ہونے والا ہے اس سے پیچھے ہٹنے والے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رشد ہم نے یوں ان کو عطا کیا، لیکن ہم جانتے تھے کہ جب ہم ان کو رشد اور سمجھ بوجھ عطا کریں گے تو وہ اس کا صحیح استعمال کریں گے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم ان کے حال سے خوب واقف تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں معلوم تھا۔ رشد تو اللہ سب کو دیتا ہے، دیتا کہ نہیں دیتا ہے؟ جبھی تو لوگ بڑے بڑے کاروبار کر لیتے ہیں، بڑا جو ہے بزنس جو ہے امپائر کھڑا کر دیتے ہیں۔ کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو رشد ملا ہوا ہے، لیکن اس رشد کا صحیح استعمال وہ نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کے بارے میں ہم خوب واقف تھے کہ ان کو ہم نے جو رشد دیا ہے اس کا وہ صحیح استعمال کریں گے، اس لیے ان کو نبوت سے نواز دیا۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ جو بت ہے یہ کیا ہے جن کے آگے تم لوگ مجاور بن کر کے بیٹھے رہتے ہو، ان کی عبادت کرتے رہتے ہو۔ یہ اصل میں اسی رشد کا تقاضا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشد دیا ہے اور رشد سے نوازا ہے تو جو حق بات ہے اس کو ایکسپٹ کر کے اس پر عمل کرنا، اور جو حق کے خلاف شر بات ہے، باطل بات ہے، اس پر فوراً انگلی رکھنا، یہ اسی رشد کا تقاضا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا۔ اسی لیے انہوں نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ جو مٹی پتھر کے بت ہیں جو بالکل بے جان ہیں، ان کے سامنے مجاور بن کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے رہتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے رہتے ہیں، آخر یہ کیا ہے؟ دل میں کڑتے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ تو خود اپنا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اپنا بھی نقصان نہیں کر سکتے، تو پھر سامنے بیٹھے ان کی عبادت کرنے والے لوگوں کا یہ کیا بھلا کریں گے؟ کڑتے آخر اپنے قوم سے پوچھ لیا کہ یہ تم لوگ کیا کرتے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ابھی دیکھیے جواب میں قوم کے لوگوں نے کیا کہا، اس جواب کو ملائیے اور آج کے لوگوں کے جواب کو ملائیے۔ قوم کے لوگوں نے کہا قالو، اللہ نے فرمایا انا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہا قوم کے لوگوں نے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے ہی پایا ہے، اس لیے ہم بھی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر قوم کے پاس کوئی ایسا جواب ہوتا جو معقول ہوتا تو وہ لوگ ضرور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ جواب پیش کر دیتے اور ابراہیم علیہ السلام کو مطمئن کر دیتے، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کو صرف ایک ہی جواب سوجھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ ان بتوں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو تو فوراً کہتے کہ نہیں، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن یہ جواب نہیں، کیونکہ جواب پھر سے برقرار ہے کہ باپ دادا کو کیا فائدہ ملتا تھا اس کی عبادت کر کے۔ سوال ابھی بھی باقی ہے کہ تم تو اپنے باپ دادا کو دیکھ کر کے اس کی عبادت کر رہے ہو، تمہارے باپ دادا نے ایسا کیوں کیا، ان کو کیا فائدہ ملتا تھا عملی، ذرا بتلاؤ۔ لیکن چونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھا، اور یہاں پر یہ سوال جو لایا گیا ہے اس سوال کی اصل اہمیت یہ ہے کہ مشرکین مکہ، جن کو ہم لوگ بہت نفرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں دیکھتے، مسلمان جو ہے مشرکین مکہ کو بہت نفرت بھری نگاہ سے دیکھتے، لیکن جو جواب مشرکین مکہ دیا کرتے تھے سیم جواب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ سے بھی جب پوچھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 170 میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ جو اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، جو اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، جو رسول بتلا رہے ہیں اس کی پیروی کرو، تو وہ لوگ کہتے تھے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں، ہم لوگ وہی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ لوگ بھی وہی کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی وہی بات کہا، اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کے ڈیٹ میں مسلمان قوم بھی یہی بات کہتی ہے کہ نہیں، ہم فلاں جگہ پہ ہیں اور ہمارے لوگ اتنے زمانے سے یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ گویا جن لوگوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے ان کا جو مین پوائنٹ رہا ہے وہ یہی کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس کے جواب میں کہا، اللہ نے فرمایا قال، ابراہیم نے کہا لقد کنتم
انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، بے شک تم بھی اور تمہارے باپ دادا لوگ بھی گمراہی میں پڑے ہوئے. کلیئر کر دیا، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تم بھی گمراہی میں ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں تھے. اور وہاں پر سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے تمہارے باپ دادا سمجھ بوجھ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو، چاہے وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تم بھی اپنے باپ دادا کے پیچھے بھاگو گے. مطلب یہ ہے کہ ذرا غور و فکر کرنا. جب تم دنیا کے معاملے میں اتنا سوچ بچار کر سکتے ہو، اتنا پرکھ کر سکتے ہو، یہاں پر کاروبار کریں گے تو فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ادھر کاروبار کریں گے تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہاں پر زمین خریدنے سے ہم کو کیا کیا فائدہ ہے، وہاں پر زمین بیچنے سے ہم کو کیا کیا فائدہ ہے، یہ تمام چیزیں دنیا کے معاملے میں سوچ سکتے ہو، تو جو آخرت میں جانے کے لیے دین ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہو کہ ہم کو کون سا عمل کرنا چاہیے جو ہمیں آخرت میں فائدہ دے گا. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کلیئر کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا دونوں گمراہی میں. جب یہ گمراہی کا فتویٰ لگایا کہ تم بھی گمراہی میں ہو اور تمہارے باپ دادا لوگ بھی گمراہی میں ہیں، تو قوم کے لوگوں نے فوراً ابراہیم علیہ السلام سے سوال کر دیا. چونکہ قوم کے لوگ اور ابراہیم علیہ السلام اسی خاندان کے ہیں، اسی قبیلے کے ہیں، اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں. تو قوم کے لوگوں نے پہلے کہا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. ان لوگوں کو اپنے منہج پہ، اپنے عقیدے پہ، اس کی حقانیت پہ، اس کی سچائی پہ اتنا یقین تھا کہ ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ہمارے اس عقیدے، اس منہج کا جو ہے کبھی بھی مخالفت کیا جائے گا. تو فوراً انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ جو تم ہم لوگوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو، گمراہی کا جو فتویٰ لگا رہے ہو، یہ سچائی کے ساتھ ہے یا کھیل ہنسی میں ایسا کر رہے ہو؟ کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس؟ کوئی سچائی بھی ہے تمہارے پاس یا ایسا ہی کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا. قال، ابراہیم نے کہا بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. دیکھو تمہارا رب جو ہے، تمہارا رب وہی رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ابھی آسمانوں کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. زمین کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. الذی فطرہن، جس نے ان دونوں کو پیدا کیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو بت ہے جس کے سامنے تم لوگ جھکے رہتے ہو، یہ بت ہے جن کے سامنے تم لوگ سجدہ کرتے ہو، یہ بت ہے جن کے اوپر تم لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہو، یہ بت ہے جن سے تم لوگ مرادیں مانگتے ہو. یہ تو اپنا بھی فائدہ نہیں کر سکتے، اپنا بھی نقصان نہیں کر سکتے، تو تمہارا فائدہ کیا کریں گے؟ لیکن میرا جو یقین ہے اس بات پر ہے کہ جو رب آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو رب پورے کائنات پر علل اطلاق مالک و مختار ہے، کمپلیٹ حکمرانی کر رہا ہے، جو ان پورے کائنات کا رب ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے. اور کہا میں اس بات کے اوپر گواہی بھی دے رہا ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس بات پر بھی میں گواہی بھی دیتا ہوں. سامعین کرام، اتنی بات یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کمپلیٹ کیا اور دلیل کے طور پر ان کو بتلایا کہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے وہی تمہارا رب ہے. اتنا بیان کرنے کے بعد، اور یہ کہ جو بت ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، دوسرے کا فائدہ اور نقصان تو چھوڑو، اگر ان کے اوپر کوئی آفت آ جائے تو اس کو بھی وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے. اتنا کہنے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام نے پلان کرنا شروع کر دیا. وہ پلان کیا ہے، انہوں نے کیا کہا، کیا پلان کیا، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ کل ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ. انہوں نے جو پلان کیا ہے اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو مٹی پتھر کے جو بت ہیں یا قبر میں لیٹے ہوئے جو بابا لوگ ہیں، یہ بالکل محتاج ہیں. ایک چھوٹا بچہ بھی ان کو تہس نہس کر سکتا ہے. یہ پوری تفصیل کہا کہ میں ان لوگوں کو ایکسپیریمنٹ کر کے دکھلاؤں گا. دل میں سوچا کہ میں ان لوگوں کے سامنے اللہ کی قسم ایکسپیریمنٹ کر کے دکھلاؤں گا کہ جو ان کے بت ہیں یہ بالکل کچھ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں. سامعین اکرام، کل پوری تفصیل آئے گی جس کو ہم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ بیان کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.